العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم سامعین حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں ہماری بات ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی جن سے نماز میں غلطی ہوئی ان کو پوری نماز سکھلائی، اور جب رکوع کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع کرو یہاں تک کہ آپ کو اطمینان ہو جائے. یہ لفظ حتی تطمئن، یہ لفظ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس حدیث میں استعمال کیا کہ ترکع حتی تطمئن، رکوع کرو آپ کو اطمینان ہو، اور تعتدل حتی تطمئن، رکوع کے بعد کھڑے ہونا یہاں تک کہ آپ اطمینان سے کھڑے ہو جائیں، اور سجدہ کریں یہاں تک کہ آپ اطمینان سے سجدہ کریں. تو گزارش یہ کرنی تھی آپ سے کہ اسی وجہ سے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اطمینان نماز کے اندر، اطمینان کو ہونا یہ بھی نماز کا رکن ہے. اگر کوئی جلد بازی سے نماز پڑھے گا، جلدی نماز پڑھے گا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو وہ نماز صحیح نہیں ہے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا، اور رکوع میں آپ نے یہ بتلایا کہ اپنی انگلیوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ کر اس میں اس کے درمیان فرج بین اصابعک، اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ وتر، ذرا غور کیجیے گا، وتر یدیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھا، اپنے پہلو سے دور رکھا. وتر یدیہ کا مطلب کیا ہے؟ تیر جو کمان ہوتا ہے، کمان ایک قوس ہوتی ہے اور اس کے درمیان میں ایک چمڑے کا یا کسی بھی چیز کا دھاگا جس سے تیر لگا کر جو ہے وہ دور پھینکا جاتا ہے. وہ درمیان میں جو ایک دھاگا یا جو چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں. اس طرح بالکل سیدھا اپنے ہاتھوں کو رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تو بجائے اس کے کہ اس میں یہ غلطی نہ کریں کہ اپنے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں اس کو آپس میں نہ ملائیں، اس کو کشادہ رکھیں اور اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلو سے دور رکھیں اور اس کو بالکل سیدھا رکھیں. اپنے ہاتھوں کو بالکل یوں کشادہ کر کے اور کمر بالکل سیدھی کر کے ان ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھیں. اس کو خم یوں کرنا یا اس کو بالکل ساتھ ملانا یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ رکوع کا جو طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور آپ نے سکھایا، اور صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے. الا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ جو عدم رفع الیدین پر جو دلیل لیتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے جب آپ اٹھتے، تو صحابہ کرام 10 صحابہ سے الگ الگ یہ روایت جس میں ابو بکر بھی ہیں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دوبارہ ہلایا اور آپ نے رکوع کیا، رفع الیدین کیا اور رکوع کے بعد بھی کیا. اس کے علاوہ 10 صحابہ وہ تھے جن کے سامنے ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور انہوں نے اس کی تصدیق کی، اس میں بھی رفع الیدین کا ذکر ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ ہیں جن سے یہ ثابت ہے. ایک روایت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ میں اور پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، جو دلیل دی جاتی ہے عدم رفع الیدین کے اوپر.
تو یہ حدیث اگرچہ ابن حبان و دارقطنی اور دیگر جو سفیان الثوری اور دیگر محدثین نے اگرچہ اس کو ضعیف سندن کہا ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اور شیخ ناصر الدین البانی کی جو تصحیح ہے اس پر اعتماد کیا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ محدث تھے بہت بڑے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو پھر اس کے اندر اور پھر یہ ایک روایت ہے، صرف عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے جس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں، اس کے مد مقابل کم و بیش 50 حدیثیں ہیں، 40 یا 50 صحابہ سے جو رفع الیدین کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ان دونوں احادیث میں بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اب رفع الیدین جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے اور عبداللہ بن مسعود کی جو یہ روایت ہے یہ ناسخ ہے، بجائے اس کے کہ اس کو یوں کہا جائے جو کہ دلیل صحیح نہیں بنتی۔ ناسخ اور منسوخ آپ جانتے ہیں کہ جو پہلے حکم ہو بعد میں آنے والا حکم پہلے والے حکم کو ختم کر دے تو پہلے والا منسوخ، بعد میں آنے والا اسے جو ہے ناسخ کہتے ہیں۔ اس سے بہتر بات یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں اگر اس کو صحیح بھی کہا جائے، دونوں حدیثوں میں تطبیق کرنے کی کوشش کی جائے، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کبھی کرنا کبھی نہ کرنا، اس کے علاوہ یہ کہنا جو کہ امام بخاری نے اپنی کتاب جز رفع الیدین، امام بخاری کی مشہور کتاب ہے صحیح بخاری، جس کو ان کے اپنے ان کے پرائے حتیٰ کہ ان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب صحیح کتاب ہے، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں حدیث کی۔ جو ان سے تعصب رکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب صحیح ترین کتاب ہے۔ ان کی ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے جز رفع الیدین، جس میں انہوں نے رفع الیدین والی احادیث کو جمع کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے اشارتاً یہ بات کی ہے اور اس اصول کو ذکر کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے یہ نفی کرتی ہے، اور 50 صحابہ کی جو روایات ہیں وہ بتلاتی ہیں کہ رفع الیدین کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ المثبت مقدم علی النافی، جو اس بات دیکھنے والا ہے وہ نہ دیکھنے والا، مثال دے رہا ہوں آپ کو، وہ مثبت جو ہے اس کو لے لیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال ہے، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ مشرفہ کے اندر گیٹ کھولا گیا، آپ نے اندر نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ میرا خیال ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، اس کا تفصیل سے ذکر ہے، اور جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھی ہے، کون تھا ساتھ، کس نے دیکھا ہے؟ بلال تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ 6 ستون تھے کعبہ کے، اور آپ نے 2 یا 3 دائیں طرف، 2 اس طرف اور ایک پیچھے ستون تھا، یہاں ستون کے سامنے آپ نے نماز پڑھی کعبہ کے اندر۔ یہ صحیح روایت ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اب فضل ابن عباس، آپ کے چچا عباس، ان کے بیٹے، ایک تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس مشہور ہیں، بڑے مفسر اور بڑے صحابی جو تفسیر میں بڑا مقام ہے ان کا، ایک ان کے بیٹے عبداللہ کے بھائی فضل، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر یہاں پر کہا جائے گا کہ المثبت مقدم علی النافی، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر استدلال کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احادیث کو چھوڑ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اوپر عمل کیا جائے، تو وہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ جب بھی وہ رکوع کرتے تو رکوع میں وہ ایک تو رکوع کرنا یہ ہے، وہ رکوع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں ملا کر اور یوں رکھ لیا کرتے تھے، جسے تطبیق کہتے ہیں، اور اس کا ذکر ہے
احادیث کی کتابوں میں تطبیق کہتے ہیں. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ سکھلاؤں؟ اس میں انہوں نے تطبیق کی. یہ بات جب دیگر صحابہ کو معلوم ہوئی، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی، انہوں نے کہا کہ صدق اخی، عبداللہ صحیح کہتے ہیں، لیکن یہ پہلے تھا اب ایسا نہیں ہے. یہ پہلے تھا اب ایسا نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز میں غلطی کرنے والے جو صحابی تھے، ان کو بھی آپ نے فرمایا کہ اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھو، وفرج بین اصابعک حتی تطمئن. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تطبیق نہیں سکھائی، بلکہ اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنا سکھایا. آج تطبیق کون کرتا ہے؟ اس طرح کون نماز پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا. سب کو معلوم ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا تھا. اور اس طرح آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تطبیق چھوڑی ہی نہیں، وہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے. تو یہ ممکن ہے بشری تقاضے کے تحت، یہ ممکن ہے کہ کسی سے کوئی بات رہ جائے یا کوئی بات بھول جائے. یہ انصاف نہیں ہے. یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ 50 صحابہ کرام کے احادیث، صحیح حدیث کو چھوڑ کر آپ ایک حدیث کو لے کر اس کو آپ حجت بناتے ہیں، اور دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گئی. پھر آپ کبھی یہ کہتے ہیں کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ بھی ایک دلیل لی جاتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کے بعد ہمیں یہ کہا کہ ما لی اراکم رافعی ایدیکم فی الصلاۃ کاذناب خیل شمس، کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم گھوڑے کی طرح اپنے ہاتھ ہلاتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اسکنوا فی الصلاۃ. اس سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کر دیا. حالانکہ امام نووی اور خود امام بخاری نے جز رفع الیدین کے اندر، اور بہت سارے حنفی علماء نے یہ کہا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد ترک رفع الیدین ہے اور قیام کے اندر ہاتھ اٹھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وہ علم کی خوشبو بھی نہیں رکھتا. یہ تو آپ نے تشہد کے اندر صحابہ کرام جب بیٹھے ہوتے، اور آپ لوگ شاید آپ نے دیکھا ہو کہ شیعہ حضرات نماز میں سلام وہ یوں کرتے ہیں، یا پھر صحابہ کرام السلام علیکم کہتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ ہاتھ بھی اٹھا لیا کرتے تھے. جیسے جب آپ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم. تو صحابہ کرام جو ہے وہ السلام علیکم السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. لہذا انصاف کے ساتھ جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے. یہ بھی دلیل اس بات پہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کے اندر کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، کیونکہ اس کے بہت ساری روایات ہیں کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اتنی کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کے وقت جو ہے آپ رکوع فرماتے. ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، ترمذی خود کہتے ہیں کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 3 مرتبہ تو ضرور پڑھنی چاہیے. صحابہ کرام کے فتوے بھی ہیں اور بہت ساری روایات ہیں اس پر کہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جائے. اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا وہاں پر ایک فتویٰ ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ کم از کم 5 مرتبہ پڑھے سبحان ربی العظیم، تاکہ پیچھے والا 3 مرتبہ تو پڑھ لے. یہ عبداللہ بن مبارک کا فتویٰ ہے اور ترمذی کی کتاب کے اندر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھتے. اس کو یہ کہنا کہ وطر تعداد میں پڑھا جائے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5، 6، 7، 8 مرتبہ اسے آپ پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ثابت ہے. مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ. اور ایک تسبیح آپ پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور ایک تسبیح آپ پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک
کا اللہم اغفر لی، ایک آپ یہ بھی پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ 4-5 اور تسبیحات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پڑھی جائے یا ساری پڑھی جائے۔ صدیق حسن خان نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کبھی یہ پڑھ لے کبھی یہ پڑھ لے، اور دوسرے علماء نے، شوکانی نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافی طویل رکوع فرماتے تھے، اس لیے ان کو اگر اکٹھا پڑھ لیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک تابعی تھے عطا، ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، تو انہوں نے بھی تقریباً ملتی جلتی یہ جو حدیثیں ہیں یہی بتائیں کہ یعنی کہ یہ اور اس طرح کی اکٹھی پڑھ لینا، ان کا بھی اس پر فتویٰ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع فرماتے، اس میں یہ دعائیں پڑھتے، اور دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح کھڑے ہونا ہے، اور رفع الیدین کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرماتے اور کھڑے ہو جاتے، اور فرماتے کہ حتی تعتدل قائمہ، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بات ذرا طویل ہو گئی ہے، انشاءاللہ یہ بات جو ہے وہ اس پر کہ کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے اور کیسے کھڑے ہونا ہے، یہ انشاءاللہ کل اس پر بات ہو جائے گی۔ ایک تو کل کا سوال تھا، بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی پیچھے سے کوئی تاخیر سے آئے اور رکوع میں آئے تو کیا وہ اپنی رکعت دہرائے گا کہ نہیں؟ تو میں نے تو امام صاحب سے کل مشورہ بھی کیا تھا، پوچھا بھی تھا، چونکہ یہ امام ہیں، آپ کے بھی امام ہیں، میرے بھی امام ہیں، تو انہوں نے کل یہ فرمایا تھا کہ رکوع والی رکعت دہرانی چاہیے، رکوع والی رکعت دہرانی چاہیے۔ اس میں مزید تفصیل جو ہے وہ بہت زیادہ طویل بات ہو جائے گی۔ ایک سوال ہے، میرا خیال ہے اس کا جواب میں نے دے دیا ہے، لیکن میں ایسے پڑھ لوں گا ابھی ذرا تفصیل کے ساتھ، اور اگر مناسب ہوا تو اس پر میں جواب انشاءاللہ کل آپ کو دوں گا، کہ یہ جو سوال ہے اس کا جواب انشاءاللہ کل میں آپ سے گزارش کروں گا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا جواب اس میں آ چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔